مسلمان اہل سنت و جماعت حضور اکرم نور مجسم شفیع اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب و احترام کرنے والے اور آپ کے اختیارات اور آپ کی شانوں کو ماننے والے یہ کہتے ہیں اللہ اور اس کا رسول جو چاہے، اللہ اور اس کا رسول چاہے تو یہ کام ہو جائے گا، اللہ اور اس کے رسول کی مرضی ہے، عزتیں اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہیں۔ تو اس پر امت کے کچھ انسانوں نے کتابیں لکھی، سینکڑوں کتابیں، اور زور و شور سے اس جملے کو شرکیہ جملہ کہا، کیسا کہنا شرک ہے۔ اس پر انہوں نے حضرت حذیفہ الیمان کی حدیث پاک جو مختلف طرق سے مختلف الفاظ کے ساتھ کتب احادیث کے اندر موجود ہے، پہلے میں وہ بیان کرتا ہوں، پھر جوابات اس کی میں عرض کروں گا۔ اس حدیث کا خلاصہ اور مفہوم یہ ہے، حذیفہ الیمان کہتے ہیں کہ ایک شخص نے خواب دیکھا، اس کو خواب میں یہودی ملا، اہل کتاب۔ اس یہودی نے کہا تم بڑے اچھے لوگ ہو اگر تم شرک نہ کرو، اور پھر اس یہودی نے خواب کے اندر یہ بتایا کہ شرک یہ ہے تم یہ کہتے ہو اللہ جو چاہے اور اس کا رسول جو چاہے۔ اسی طرح یہی حدیث پاک مختلف الفاظ کے ساتھ کہ یہودی نے خود آ کے حضور کی بارگاہ میں یہ کہا کہ آپ بڑے اچھے لوگ ہیں، اگر آپ یہ عمل نہ کریں اللہ جو چاہے اور اس کا رسول جو چاہے۔ اور حضور نے یہ سن کے توقف فرمایا، پھر کچھ عرصے کے بعد حضور نے فرمایا یہودی یہ کہتا ہے اس سے شرک آتا ہے لہذا تم نہ کرو۔ حذیفہ یمان سے وہ روایت ہے کہ حضور نے یہ فرمایا کہ اچھا تم یہ نہ کہو اللہ اور اس کا رسول جو چاہے، تم یہ کہہ لیا کرو اللہ جو چاہے اور پھر اس کا رسول جو چاہے۔ یہ اعتراض کرنے والوں کی بنیادی ایک دلیل ہے جس کے اوپر انہوں نے اپنی منافقت کی، گستاخی رسول کی، بے ادبی رسول کی عمارت کھڑی کی ہوئی ہے اور امت کو مشرک بنانے پہ زور لگایا ہوا ہے۔ اگر ان کی اس دلیل کو مان لیا جائے اس معنی کے اندر، پھر یہ خرابیاں لازم آئیں گی۔ نمبر ایک کہ توحید مسلمانوں نے ایک یہودی سے سیکھی ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ نے قرآن میں کہا یہود و نصارہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ اگر ان کی یہ دلیل مانی جائے، پہلی خرابی یہ لازم آئے گی کہ توحید ایک یہودی نے سمجھائی ہے۔ دوسرا یہ بات خرابی لازم آئے گی، حضور کو خواب بتایا گیا، یہودی نے یہ کہا آپ بڑے اچھے لوگ ہیں اگر شرک نہ کریں یہ نہ کہیں، یا یہودی خود آ گیا اس نے یہ کہا، تو حضور نے حدیث پاک کے اندر ہے کچھ توقع فرمایا کچھ عرصہ، صحابہ اسی طرح کہتے رہے اللہ اور اس کا رسول جو چاہے۔ پھر حضور نے منع کر دیا تو کیا کچھ دیر کچھ عرصہ معاذ اللہ حضور شرک کو دیکھتے رہے، شرکیہ کلمے کو دیکھتے رہے۔ تیسری خرابی یہ لازم آئے گی، کیا توحید حضور کو بھی یہودی نے سکھائی ہے؟ یہ مسئلہ پیش آئے گا۔ حضور نے پھر یہ فرما دیا کہ تم یوں نہ کہو کہ اللہ اور اس کا رسول چاہے، تم یوں کہو اللہ جو چاہے اور پھر اللہ کا رسول جو چاہے۔ ایک تو یہی اس کا جواب ہے کہ اس احادیث پر اس معنی میں اگر عمل کیا جائے تو یہ خرابی لازم آتی ہیں، بہت بڑی خرابی ہے۔ دوسری بات یہ ہے قرآن مجید کا درجہ صحیح بخاری، صحیح مسلم، جتنی بھی صحیح کتب ہیں ان سب سے زیادہ ہے۔ میں قرآن مجید کی آیات پڑھ پڑھ کے آپ کو سناؤں گا جس کے اندر اللہ نے یہ کہا اللہ اور اس کا رسول، اللہ اور اس کا رسول، اللہ اور اس کا رسول۔ اور آپ احادیث کا ذخیرہ اٹھا کے دیکھ لیں، کئی مرتبہ ایسے ہوا صحابہ کہتے تھے اللہ عالم و رسول، اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے، اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ اور جلیل القدر صحابہ اکرام کبار صحابہ اکرام رضوان اللہ مجمعین سے یہ منقول ہے۔ اس کی ایک توجیہ یہ کریں گے کہ حضور نے فرمایا اچھا شرک فی توحید کا اگر وہم پیدا ہوتا ہے تو چلو ایسے کہہ دیا کرو اللہ جو چاہے اور پھر اللہ کا جو رسول چاہے، پھر کا لفظ ساتھ لے آؤ۔
اس کی یہ توجہ ہو سکتی ہے۔ لوگوں کو جو وہاں پیدا ہوا کہ اگر یوں کہیں کہ اللہ اور اس کا رسول جو چاہے اس سے شرک ہو جاتا ہے، اور ان بدبختوں نے جو بڑی بڑی کتابیں لکھ چھوڑی تو یہ سمجھنے میں غلطی ہوئی۔ ایک ہے مشیت خدا بندی، مشیت خدا، مشیت کہتے ہیں اللہ کی رضا، اللہ کا چاہنا۔ مشیت کسے کہتے ہیں؟ اللہ کی رضا، اللہ کی منشا، اللہ کا چاہنا، اللہ کا ارادہ۔ ایک ہے مشیت خدا بندی اور ایک ہے مشیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مشیت خدا اور مشیت رسول کو اکٹھا ذکر کرنا یہ شرک نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کی جو مشیت ہے وہ ذاتی ہے، اللہ کا ارادہ، اللہ کی منشا، اللہ کی مرضی، وہ اپنی مشیت میں، اپنی منشا میں، اپنی مرضی اور ارادے میں وہ ذاتی ہے، بذات ہے۔ لیکن حضور کی جو مشیت ہے، حضور کی جو چاہت ہے، حضور کا جو ارادہ ہے، حضور کی جو خواہش ہے، وہ اللہ کی مشیت کے تابع ہے، اللہ کی مشیت کے تابع ہے۔ تو جب حضور کی مرضی، منشا، خواہش، ارادہ اللہ کی مشیت کے تابع ہوا تو پھر شرک کہاں سے ہو گیا؟ بات سمجھ آئی؟ تو یہ مشیت عطائی اور مشیت بذات سمجھنے میں انہیں دھوکہ لگا، یا پھر انہوں نے جان بوجھ کر دنیا کی لالچ میں آپ کے یہ کتابیں لکھ دی، یا جہالت کے پیش نظر ایسا انہوں نے کیا۔ آپ قرآن مجید میں ملاحظہ کیجیے آپ، اور ان لوگوں کی نام نہاد شرک فی توحید کی جو عذاب ہے اس کا کلا کما ہوتے ہوئے دیکھیے۔ قرآن حکیم سورہ انفال اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین۔ ترجمہ سماعت فرمائیں، اے محبوب تم سے غنیمتوں کو پوچھتے ہیں، غنیمتوں کے بارے میں، مال غنیمت۔ اے محبوب آپ فرما دیجئے غنیمتوں کے مالک، غنیمتوں کے مالک اللہ اور رسول ہیں۔ غنیمتوں کے مالک کون ہے؟ بولیے اللہ، اور بلند آواز سے بولیے اللہ اور اس کے۔ تو اللہ سے ڈرو اور آپس میں میل سلو صفائی رکھو اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو اگر ایمان رکھتے ہو۔ اب اس آیت کے اندر اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ قل الانفال للہ والرسول، یہ مال غنیمت اور غنیمتیں اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہیں۔ واطیعوا اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اللہ پاک نے یہاں کے شما کا لفظ درمیان میں نہیں لایا۔ اگر یہ کہنا شرک ہوتا کہ اللہ اور اس کے رسول کی جو مرضی ہے، عزت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے، اللہ اور اس کا رسول جو چاہے ہوتا ہے، یہ شرک ہوتا تو اللہ کبھی بھی قرآن مجید سورہ انفال کے اندر یہ نہ کہتا قل الانفال للہ والرسول واطیعوا اللہ ورسولہ۔ دوسری آیت کریمہ سماعت کیجیے، یہ بھی سورہ انفال کی ہے۔ ذالک بأنہم شاقوا اللہ ورسولہ ومن یشاقق اللہ ورسولہ فإن اللہ شدید العقاب۔ ترجمہ سماعت فرمائیں، یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے مخالفت کی، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے تو بے شک اللہ کا عذاب سخت ہے۔ اب اس آیت کے اندر بھی
اللہ نے اپنی مخالفت کو رسول کی مخالفت قرار دیا، اپنی دشمنی کو حضور کی دشمنی قرار دیا، اور اکٹھا ذکر کیا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے تو ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو یہاں پر بھی سما کا لفظ اللہ پاک نے نہیں لایا کہ اللہ کی جو مخالفت کرے اور پھر جو رسول کی مخالفت کرے، اللہ نے ایسا نہیں کہا۔ ہم جو یہ کہتے ہیں اللہ اس کے رسول پر فضل ہے، کہ رسول کا نام کیوں لاتے ہو؟ یہ بدبخت ایسے ظالم لوگ۔ سورہ انفال میں اللہ نے کہا اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو، غنیمتیں اللہ اس کے رسول کے لیے ہیں۔ سورہ انفال میں اللہ نے کہا اللہ اس کے رسول کی جو مخالفت کرے اس کے اوپر شدید عذاب ہے۔ تیسری آیت کریمہ یہ بھی سورہ انفال قرآن حکیم کی ہے، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول۔ ترجمہ سماعت فرمائیں، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کے بلانے پر حاضر ہو جاؤ۔ اس آیت کریمہ میں اللہ نے یہ نہیں فرمایا اللہ کے بلانے پہ حاضر ہو جاؤ اور پھر رسول کے بلانے پہ حاضر ہو جاؤ، پھر کا لفظ اللہ نے نہیں لایا۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ اس کے رسول کے بلانے پہ حاضر ہو جاؤ۔ چوتھی آیت پاک قرآن مجید سورہ التوبہ، ان کو ہم آیتیں پڑھ کے سناتے ہیں جاہلوں کو، یہ کہتے ہیں کہ ہمیں صرف امام اعظم کا قول آتا ہے۔ سورہ التوبہ کی چوتھی آیت کریمہ ان کی جان پہ وبال بن جاتا ہے، یہ کھڑے کھڑے مر جاتے ہیں۔ ان کی شرک فی توحید کی جو نغمہ اور آلاپ ہے یہ زمین دوز ہو جاتی ہے۔ سورہ التوبہ، براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین۔ ترجمہ سماعت فرمائیں، بیزاری کا حکم سنانا ہے، علیحدہ ہونا، بیزاری لا تعلقی، بیزاری کا حکم سنانا ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان مشرکوں کو جن سے تمہارا معاہدہ تھا اور وہ قائم نہ رہے۔ مشرکین نے جب معاہدہ مسلمانوں سے توڑ دیا، اللہ نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول کی بیزاری ہے اس سے۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا اللہ کی بیزاری ہے، اللہ کی لا تعلقی ہے اور پھر اس کے رسول کی بھی لا تعلقی ہے اور بیزاری ہے، نہیں، اللہ نے اکٹھا ذکر کیا، براءۃ من اللہ ورسولہ، اللہ اس کے رسول کی طرف سے بیزاری ہے، اللہ اس کے رسول کی طرف سے لا تعلقی ہے۔ پانچویں آیت کریمہ سورہ التوبہ کی ہے، وَآذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ ترجمہ سماعت فرمائیں، اور منادی، ندا کرنے والا، آواز دینے والا، منادی پکار دیتا اللہ اس کے رسول کی طرف سے۔ یہاں پر بھی اللہ اور اس کے رسول کو کہا گیا، اللہ کی طرف سے جو منادی ندا دیتا ہے اور پھر اس کے رسول کی طرف سے ندا دیتا ہے، اللہ کا الگ ذکر نہیں کیا گیا۔ اللہ نے اپنا اور اپنے حبیب، اپنے رسول، اپنے محبوب کا نام اپنے ساتھ ذکر کیا کہ منادی ندا دیتا ہے اللہ اس کے رسول کی طرف سے۔ چھٹی آیت کریمہ، چھویں، یہ بھی سورہ التوبہ کی ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ۔ ترجمہ سماعت فرمائیں، اور کیا اچھا ہوتا اگر وہ اس پر راضی ہوتے جو اللہ اور رسول نے ان کو دیا، اللہ اور اس کے رسول نے ان کو دیا۔ اس پہ دو باتیں ہیں، ایک تو جو ہمارا موضوع ہے آج، کہ یہ کہنا کہ اللہ اور اس کے رسول کا فضل ہے، اللہ اور اس کے رسول کا شکر ہے، اللہ اور اس کا رسول جو چاہیں، یہ شرک نہیں ہے، یہ شرک نہیں ہے۔ ان کو سمجھنے میں غلطی لگی، شرک اس وقت ہوگا کہ جب کوئی مسلمان یوں کہے اور یہ سمجھتے ہوئے کہے کہ اللہ اور اس کا رسول جو چاہے، اللہ اور اس کا رسول برابر ہے، اللہ اور اس کا رسول برابر ہے، یہ پھر شرک فی توحید ہوگا۔ کوئی مسلمان
عقل والا ایسا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کو برابر سمجھتا ہو؟ ہر مسلمان کو پتا ہے اللہ وحدہ لا شریک ہے، لم یلد ہے ولم یولد ہے ولم یکن لہ کفوا احد کی شان کا مالک ہے، اور پیارے رسول ان کے آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں، افضل المرسلین ہیں، امام المرسلین ہیں، افضل النبیین ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ مسلمان جب یہ کہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول جو چاہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے ایک اللہ کی چاہت ہے اور ایک مصطفیٰ کی چاہت ہے۔ اللہ کی چاہت کی ذات ہے اور اس کے رسول کی رضا، مرضی، منشا، ارادہ اللہ کی ذات کی منشا اور مرضی اور ارادے کے تابع ہے۔ اس میں کون سا شرک ہے؟ اس سے ان کی عقل کا آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا۔ اللہ اس کا رسول جو چاہے، یہ کہنا شرک ہوتا تو قرآن کی آیت میں پڑھ پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ اللہ نے یہ قرآن کے اندر اپنے لفظ کے ساتھ مصطفیٰ کا، اپنے حبیب کا لفظ پھر استعمال کیوں کیا؟ ساتویں وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، سورہ التوبہ کی آیت ہے۔ اللہ اور اس کا رسول کا حکم مانے، اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانے۔ یہاں پہ بھی اللہ اور اس کا رسول کا یہ نہیں کہا اللہ کا حکم مانے اور پھر اس کے رسول کا حکم مانے، پھر نہیں کہا۔ سنما کا لفظ نہیں اللہ نے لایا عربی میں، سنما پھر اللہ اور اس کا رسول یہ کہا۔ تو یہاں پہ واو جو ہے یہ بمانا مبتلائے مساوات نہیں ہے، برابری کے لیے نہیں ہے، بلکہ اللہ کے رسول کی مرضی، مشیت اللہ کے تابع ہے۔ 9ویں آیت کریمہ سورہ الفتح کی قرآن مجید، لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ ترجمہ سماعت فرمائیں، تاکہ اے لوگو تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور رسول کی تعظیم اور توقیر کرو اور صبح و شام اللہ کی پاکی بولو۔ یہاں پر بھی اللہ نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان بھی لانا ہے، اور ایمان لانے کے بعد اللہ اور اس کے رسول کی تعظیم اور توقیر کرنی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی تعظیم اور توقیر کرنی ہے۔ اب میں نے 9 آیتیں کریمہ سنائی، اسی طرح 10ویں آیت کریمہ بھی سماعت کریں۔ قرآن مجید، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ۔ ایک جنگ تھی، حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے مٹھی پر کنکریاں پکڑی، خاک پڑی، کنکریاں پکڑی، اور کنکریاں پکڑ کے یہ پکڑی مصطفیٰ نے ہیں، حضور نے کفار کی طرف پھینکی۔ جب حضور نے پھینکی، یہ قرآن کی آیت ہے، اللہ نے فرمایا وَمَا رَمَيْتَ، اے محبوب یہ آپ نے نہیں پھینکی، یہ آپ نے نہیں پھینکی، اس رمیت جب آپ نے پھینکی، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، اے حبیب یہ ہم نے پھینکی، یہ اللہ نے پھینکی ہے۔ تو مصطفیٰ کے پھینکنے کو اللہ نے اپنا پھینکنا کہا ہے۔ تو یہاں پہ بھی شرک کا فتویٰ لگاؤ۔ آخری آیت پڑھ کے، وقت نہیں ہے، میں پھر کچھ احادیث بیان کرتا ہوں۔ حضور نے جب حضرت عثمان کو سفیر بنا کے بھیجا، صلح حدیبیہ کے موقع پر حضرت عثمان آنے میں دیر ہو گئی، معروف ہو گیا کہ حضرت عثمان شہید کر دیے گئے۔ حضور نے اس مقام پر درخت کے نیچے بیٹھ کر کم و بیش 1400 صحابہ کرام سے بیعت لی، وعدہ لیا۔ حضور کے ہاتھ پہ سارے صحابہ نے ہاتھ رکھا، اس بات پہ اگر عثمان کو شہید کر دیا گیا ہم اس کا قصاص لیں گے، ہم اس کا بدلہ لیں گے۔ اب سارے صحابہ کا ہاتھ حضور پہ ہے، حضور کے ہاتھ پہ ہے۔ حضور نے سب سے اوپر اپنا ہاتھ رکھا۔ جب حضور نے ہاتھ رکھا، اللہ نے فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، یہ قرآن کی آیت ہے،
سورہ الفتح، ید اللہ فوق ایدیہم، اے مصطفیٰ جو آپ نے ہاتھ رکھا ہے نا صحابہ کے ہاتھ پہ، یہ آپ کا ہاتھ نہیں ہے، یہ دست مصطفیٰ نہیں، یہ دست خدا ہے، دست خدا ہے۔ تو دست مصطفیٰ کو اللہ دست خدا کہہ رہا ہے، حضور کے پھینکنے کو اللہ اپنا پھینکنا کہہ رہا ہے، حضور کی اطاعت پیروی اتباع کو اللہ اپنا حکم ماننا کہہ رہا ہے، حضور کے بولنے کو ان ہوا الا وحی یوحی، حضور کے بولنے کو اللہ اپنا بولنا کہہ رہا ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں جب ابن جمیل نے زکوٰۃ دینے میں کمی کی، مال فرض ہو گیا، پیسہ زیادہ ہو گیا، پیسے زیادہ ہوں گے تو زکوٰۃ بھی زیادہ بنے گی، لاکھ ہے تو 2500 بنے گی، 1 کروڑ ہے تو اسی حساب سے ملٹیپلائی ہوگا، پیسے زیادہ ہیں زکوٰۃ بھی زیادہ ہوگی۔ اس نے حساب و کتاب کیا تو کمی بیشی کی، اتنی زکوٰۃ دینے میں جب کمی کی، حضور نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے کتاب الزکوٰۃ، حضور نے ارشاد فرمایا ابن جمیل کو کیا برا لگا، یہی نہ کہ وہ محتاج تھا، فقیر تھا، اللہ اس کے رسول نے اسے غنی کر دیا، اللہ اس کے رسول نے اسے غنی کر دیا۔ ہمارا جو موضوع ہے صحیح بخاری کی روایت ہے، حضور نے یہ نہیں کہا اللہ نے اسے غنی کر دیا اور پھر اس کے رسول نے اسے غنی کر دیا، حضور نے متصل کہا کہ ابن جمیل کو کیا یہ برا لگا کہ وہ تو محتاج تھا، اللہ اس کے رسول نے اسے غنی کر دیا۔ دوسری حدیث پاک یہ سنن ابن ماجہ کی ہے، ابواب الزکوٰۃ، حضور نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم جس کا کوئی نگہبان نہ ہو، اللہ اس کے رسول اس کے نگہبان ہیں، اللہ اس کے رسول اس کے نگہبان ہیں۔ یہاں پر بھی حضور نے یہ نہیں کہا اللہ اس کا نگہبان ہے اور پھر کا لفظ سننا کا لفظ اللہ کے محبوب نے استعمال نہیں کیا اور پھر رسول اس کے نگہبان ہیں۔ حضور نے کہا جس کا کوئی نگہبان نہیں ہے اللہ اس کا رسول اس کے نگہبان ہے۔ اس کا یوں ترجمہ کریں کہ جس کا کوئی سہارا نہیں ہے اللہ اس کا رسول اس کا سہارا، اللہ اس کا رسول سہارا ہے۔ سنن نسائی اور ابو داؤد کی روایت ہے، ایک خاتون حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئی، اس کے ساتھ اس کی بیٹی بھی تھی، اور اس خاتون بڑھیا کی بیٹی جو تھی اس کے ہاتھ میں سونے کے کنگن تھے، اس کی کلائیوں میں سونے کے کنگن تھے۔ حضور نے ارشاد فرمایا اے سونے کے کنگن پہننے والی، کیا اس کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو؟ کیا اس کی زکوٰۃ؟ اس نے عرض کیا نہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا کیا تجھے یہ پسند ہے کہ اللہ قیامت میں ان کے بدلے آگ کے کنگن پہنائے؟ تو یہ پسند کرتی ہے زکوٰۃ نہ ادا کرے، سونے کے کنگن پہنے اور پھر قیامت میں اس کنگن ان چوڑیوں سونے کی چوڑیوں کے بدلے اللہ آگ کے جہنم کی آگ کے کنگن تمہیں پہنائے؟ کیا تمہیں یہ پسند ہے؟ اس گڑیا نے فوراً اس سونے کے کنگن اتار دیے، فوراً اتارے اور عرض کیا یہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے، یہ اللہ اور اس کے، یعنی اس نے صدقہ کر دیے۔ اتنا ڈر گئی اس نے صدقہ کر دیے، یہ الگ موضوع ہے۔ لیکن ہمارا جو موضوع ہے اس نے حضور کے سامنے یہ کہا یہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے۔ اس نے سنن نسائی اور ابو داؤد کی حدیث پاک ہے، صحاح کی کتب حدیث میں سے کتابیں ہیں، یہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہیں۔ حضور نے یہ سنا، حضور نے
یہ نہیں فرمایا یہ تو شرک فی توحید ہو گیا. صحابہ کو بھی معلوم تھا, صحابیات کو بھی معلوم تھا, حضور کو بھی معلوم تھا. اللہ اور اس کا رسول جو چاہے, اس کا مطلب یہ ہے اللہ کی مشیت بھی ذات ہے, اللہ کا ارادہ بھی ذات ہے, اللہ کی مرضی کسی کے تابع نہیں ہے, اور مصطفیٰ کی مرضی, مصطفیٰ کی مشیت, مصطفیٰ کی چاہت اللہ کی چاہت کے تابع, اللہ کے ارادے کے تابع ہے, اللہ کی رضا کے تابع ہے. لہذا کوئی شرک نہیں. ایک جنگ کے موقع پہ حضور نے کہا چندہ لے آؤ جہاد کے لیے, سارے لے آئے, حضرت عمر بھی لے آئے, حضرت ابوبکر بھی آ گئے. اب سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ, یاد رکھیے حضور کے قریب ترین ساتھی تھے, حضور کے محبوب ترین غلام تھے, اور تمام انسانوں سے حضور کے بعد, حضور رحمت عالم کے بعد سب سے افضلیت جو ہستی ہے اس دنیا میں وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کی ذات کرام ہے. حضرت ابوبکر بھی مال لے آئے. ایسے نہیں ہے ہستی سب سے افضل ہو گئی. جب حضور نے مال مانگا نا جہاد کے لیے, اپنے گھر کے پردوں میں جھاڑو پھیرا کوئی چیز نہ رہ جائے, جو جسم پہ اچھے کپڑے تھے وہ بھی اتار دیے, ہلکے سستے ترین کپڑے پہن لیے, ببول کے درخت کے جو کانٹے ہیں ان کو اپنے بٹن بنا لیا, اور لباس کاٹ کا پہن کے حضور کی بارگاہ میں آ گئے. جو کچھ تھا لا کے حضور کے قدموں میں رکھ دیا. تو جب حضور نے پوچھا ابو بکر کیا لے کر آئے ہو, کیا چھوڑ کے آئے ہو, دین کو سب سے زیادہ سمجھنے والے, اللہ کی قرآن کو سب سے زیادہ سمجھنے والے, شرک و توحید کو سب سے زیادہ سمجھنے والے, حضور کی مرضی کو سب سے زیادہ سمجھنے والے, امت کے افضل ترین انسان حضرت ابوبکر نے جو جملہ کہا, آپ نے کہا یا رسول اللہ جو کچھ تھا وہ سب لے آیا ہوں. حضور نے کہا ابوبکر گھر میں کیا چھوڑ کے آئے ہو, گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ گھر میں اللہ اور اس کا رسول چھوڑ آیا ہوں. گھر میں اللہ اور اس کا, اقبال نے کہا تھا, اقبال کو بھی سمجھ آ گئی تھی. اقبال نے کہا پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس, صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ. واجب الاحترام ابوبکر کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ اللہ اور اس کا رسول جو چاہے, یہ اللہ اور اس کے رسول کا فضل ہے. یہ کہنا شرک فی توحید نہیں ہے. ورنہ قرآن مجید آپ پڑھیں, بڑی مشہور آیت کریمہ ان اللہ وملائکتہ, ان اللہ وملائکتہ, ان اللہ وملائکتہ, بے شک اللہ وملائکتہ اور فرشتے, اللہ اور اس کے فرشتے. اللہ نے یہ نہیں کہا بے شک اللہ حضور پہ درود بھیجتا ہے اور پھر فرشتے بھی حضور پہ درود بھیجتے ہیں, یہ نہیں کہا. سنما نہیں لائے. اللہ اس کے فرشتے دونوں ملا دیے. تو کیا فرشتے اللہ نے پیدا کیے, اللہ کی تخلیق ہے, اللہ کی مخلوق ہے, تو کیا یہ کہنے سے اگر شرک ہوتا, اللہ نے فرشتوں کو اپنے ساتھ ان کے ذکر کو شامل کر دیا, تو جب فرشتوں کا ذکر اللہ کے ذکر کے ساتھ شامل ہو گیا تو شرک نہ ہوا. قرآن کی آیت ہے. تو جب اللہ کے نام کے ساتھ مصطفیٰ کا نام آ جائے تو شرک کیسے ہو سکتا؟ اللہ پاک نے قرآن کے اندر فرمایا اللہ اس کے رسول نے تمہیں غنی کر دیا, اللہ اس کے رسول نے تمہیں غنی کر دیا. تو واجب الاحترام اللہ اور اس کا رسول جو چاہے, یا اللہ اس کے رسول کا یہ کرم ہے, اللہ اور اس کے رسول کا یہ فضل ہے, یہ کہنا شرک نہیں ہے. کیونکہ اللہ کا فضل بالذات ہے, حضور کا فضل اللہ کی عطا کرنے سے ہے. ذاتی اور عطائی یہ بات ان لوگوں کو سمجھ نہیں آتی.